نہیں ہوگا، تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، تب تک تمہاری تمام نیکیاں خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا عبادت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا حضرت۔ دل و نگاہ نے پڑھ بھی لیا، زبان نے پڑھ بھی لیا تو لا الہ کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پہلے ہمیں اپنی نگاہ کو مسلمان بنانا ہے، اور الحمدللہ یہ لائق تعریف ہے کہ اس پرفتن دور میں، اس ہوشربا ماحول میں، جہاں لوگ اپنی شادیوں کو یادگار بنانے کے لیے ڈی جے لگاتے ہیں، نچنیوں کو نچاتے ہیں، شرابی بھانگڑا کرتے ہیں، جانے کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں، اور ان سے اگر کوئی پڑھا لکھا منع کرے تو کہتے ہیں صاحب بیٹے کی شادی ہے، اس کو یادگار منا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں صاحب، ڈی جے لگا کر، شیطان کو خوش کر کے، نچنیوں کا ناچ نچا کر، شراب پی کر تم اس شادی جیسی عظیم نعمت کو اللہ پر شیطان کے حوالے کر رہے ہو۔ ارے شادی ان خرافاتوں سے یادگار نہیں بنتی ہے، یہ جناب عارف نے بتا دیا ہے۔ اگر شادی کو یادگار کرنا ہے، شادی کو تمام قیامت تک تمہیں اگر یادگار بنانا ہے تو نبی کے ذکر کی محفل سجا کر اور شادی کا افتتاح کر لو، اور نبی کے ذکر کی محفل سجا کر شادی کا اختتام کرو۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک نسلیں آتی رہیں گے، شادی کو یادگار بناتی رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، اے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیاروں صرف خرافاتوں سے شادیاں یادگار نہیں بنتی ہیں، پھر ان کے نتیجے چند دنوں میں ملتے ہیں۔ جو شادیاں شیطانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی یادوں کے ساتھ منائی جاتی ہیں، صبح ہوتے ان گھروں میں نتیجے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ چکر لگاتے ہیں باباؤں کے، ائمہ اکرام کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں پتہ نہیں رات بھر میں دلہن نے ہمارے بیٹے کو کون سا سبق پڑھایا ہے کہ رات ہی بھر میں بدل گیا ہے۔ اس سے پہلے تو باپ کی بھی عزت کرتا تھا، ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، بھائیوں سے پیار کرتا تھا، بہنوں سے محبت کرتا تھا، رشتہ داروں سے بھی عقیدت و محبت رکھتا تھا، لیکن ایک رات کی دلہن نے پتہ نہیں کون سا ایسا جادو کیا ہے کہ اس نے سب سے نظروں کو پھیر لیا ہے، سب سے تیز آواز میں بات کر رہا ہے۔ پیارے تو نے سمجھا نہیں ہے، اس دلہن نے کوئی جادو نہیں کیا ہے، بلکہ جادو تو نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ ارے جو شادیاں نبی کے ذکر سے منعقد ہوتی ہیں، ذکر اللہ سے منعقد ہوتی ہیں، جب دلہن کا قدم ذکر نبی کے ساتھ، ذکر خدا کے ساتھ، ذکر اولیاء کے ساتھ جب دلہن کا قدم گھر کے اندر پڑتا ہے تو وہ شیطانیت کو لے کر نہیں آتی ہے، بلکہ رب کی رحمتوں کو لے کر آتی ہے، ذکر نبی کی برکتوں کو لے کر آتی ہے، اولیاء اکرام کی رحمتوں کو لے کر جب دلہن گھر کے اندر آتی ہے تو وہ اس گھر کا ماحول بدلا ہوا نظر آتا ہے، موسم چینج نظر آتا ہے، سما بدلا نظر آتا ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں مبارک دلہن آئی ہے، تو نے تو پہلے ہی رحمت کا دروازہ بند کر لیا تھا، نچنیے نچا کر تو نے پہلے ہی اس ذکر خیر جو تیرے گھر کے اندر ہونے والا تھا اس کا بند دروازہ کر لیا ہے۔ اب چاہے تو دنیا کے کسی بابے کا چکر لگا لے، وہ نشہ نہیں اترے گا۔ پیارے اس لیے اپنے ہر کام کو، چاہے تمہارا نیک کام ہو، چاہے غمی کا کام ہو، ہر کام کو ذکر رسول سے کرو۔ اس لیے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا نا، ظفر آدمی نہ سمجھیے اس کو جسے ہوش میں یاد خدا نہ رہے۔ یہ شادی ہوش کا ہی تو کام ہے، اگر شادی میں ہم خدا کو یاد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ظفر آدمی نہ سمجھیے اسے جسے ہوش میں یاد خدا نہ رہے، طیش میں خوف خدا نہ رہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، آج پوری دنیا میں ہماری تباہی کی داستان تلاشی جا رہی ہے۔ ہم ہلاک کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ جبکہ قرآن مقدس نے ہماری عزتوں کے حوالے سے بات کی ہے۔ قرآن تو یہ فرما رہا تم کامیاب ہوگے، تم سربلند ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے، تم ہی کامیابی کامرانی کی منزلوں پر گامزن ہوگے۔ پھر ہم تنزلی کے عالم میں کیوں جا رہے ہیں؟ آج ہم رسوائیوں کا
کا منہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہماری مسجدوں کو منہدم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے مدارسوں کو زمین دوز کیا جا رہا ہے؟ ہماری نشانیوں کو کیوں مٹایا جا رہا ہے؟ ہمارے سروں سے ٹوپیاں کیوں اتاری جا رہی ہیں؟ ہماری اذانوں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ پیاروں سمجھنے کی کوشش ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم کامیاب ہوگے، تم سربلند ہوگے، پریشان نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، تم ہی کامیاب و کامران ہوگے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو پیارے سنو، قرآن کا جہاں پر یہ اعلان ہے کہ تم کامیاب ہوگے، کامران ہوگے، اس آیت کا اگلا حکم بھی سن لو۔ اللہ نے کامیابی کس کے ساتھ میں رکھی ہے؟ کامرانی کس کے ساتھ میں رکھی ہے؟ بلندی کس کے ساتھ میں رکھی ہے؟ رب فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تم ہی کامیاب ہوگے۔ لیکن کامیابی کی شرط کیا لگائی ہے؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، تم سچے مسلمان ہو جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومنے لگے گی۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے لوگوں، جب ہم اسلام کو فالو کریں گے، اسلام پر عمل کریں گے تو کیوں نہیں کامیابی ہمارا مقدر بنے گی؟ آج جو تباہیاں ہو رہی وہ اس وجہ سے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی، بے اقتدار اپنی نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اے پیارے آقا کریم کے دیوانوں، اس لیے خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے، کوئی بڑا لشکر لے کر نہیں آئے تھے، کوئی مال و دولت لے کر نہیں آئے تھے۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں نبی کا کردار لے کر آئے تھے۔ یہی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں آ رہے ہیں